السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ایک دو دن پہلے سے بہت ہی زیادہ وائرل ہے اور خاص کر کے فیس بک پہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہے۔ آخر اس عورت کو ہوا کیا؟ جب میں نے اچانک اس ویڈیو کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ خانہ کعبہ میں یہ عورت جب گئی ہوگی تو شاید کوئی بیماری اچانک اس کے جسم میں پڑ گئی ہو یا بیماری کوئی زیادہ آ گئی ہو جس کی وجہ سے یہ عورت زمین پہ گر گئی اور شاید اسی وجہ سے رو رہی۔ لیکن میں نے جب اس ویڈیو کی حقیقت جاننے کی کوشش کی اور جب اس کے حوالے سے تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت موجود ہے، ایک بہت گہری بات موجود ہے جس کو آپ کو جاننا بیحد ضروری ہے۔ دوستوں دیکھیں، یہ عورت غسالہ تھی، یعنی عورتوں کو جو غسل دیتی تھی وہ عورت یہ تھی۔ جس طرح سے مرد انتقال کر جاتے ہیں اور مرد کے غسل کے لیے ایک مخصوص شخص ہوتا ہے اس کو نہلانے دھلانے کے لیے مرنے کے بعد، اسی طرح سے عورت جب انتقال کر جاتی ہے تو اس کے غسل کے لیے بھی ایک مخصوص عورت ہوتی ہے، خاص کر کے شہروں میں۔ تو ایک گھر میں لگ بھگ 2-3 بھائی تھے، کتنے 2-3 بھائی تھے اور شادی ہو گئی تھی سب کی۔ تو ایک بھائی جو تھا اپنی بیوی کے ساتھ سفر کے لیے نکلا اور گاڑی کے ساتھ نکلا اور گاڑی کے ذریعے سے اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ میاں بیوی کی دونوں اسی وقت اس کی موت ہو گئی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، لیکن یہی عورت جب مری ہوئی عورت کو غسل دینے لگی اور جب قبر میں اتارنے لگی، مرے ہوئے بھائی کا جو دوسرا بھائی تھا اس بھائی نے اس غسل دینے والی عورت کے ہاتھ میں ایک تعویذ دیا، ایک چھوٹا سا لکھا ہوا ٹکڑے میں اس عورت کو دیا اور کہا کہ اس کے منہ میں ڈال دو۔ وہ عورت منع کرنے لگی کہ ایسا میں نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ مرے ہوئے شخص کے منہ میں کوئی چیز آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے لکھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس عورت نے منع کر دیا، لیکن اس کے جو بھائی تھے اس نے اس کو پیسے دیے، جو غسل دینے والے تھے اس کو پیسے دیے، اور پیسے دینے کے بعد یہ عورت مان گئی کہ چلو رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب قبر میں اتارا گیا اور کچھ دن ہی ہوا تھا، کچھ دن کے اندر ہی اس کا بیٹا، جو 2 بیٹا اس کا تھا، ایک بیٹا فوراً انتقال کر گیا۔ انتقال ہونے کے بعد غسل کے لیے یہی عورت آئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب غسل دینے لگی تو پھر سے ایک ٹکڑے میں لکھا ہوا اس عورت کے ہاتھ میں دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے منہ میں تم ڈال دو اس ٹکڑے کو، لکھے ہوئے کو۔ عورت نے پھر منع کیا، پھر پیسے دیے، اس کے بعد یہ عورت مان گئی، پھر منہ میں کیا کیا، ڈال دیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ عورت خانہ کعبہ کے سامنے جو گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے اس وجہ سے کہ خانہ کعبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب وہاں کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس نے کہا یہی میں نے گناہ کیا تھا۔ پتہ ہے اس ٹکڑے میں، اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ سفلی عمل تھا، جادو تھا، جادو، جس کی وجہ سے لگاتار وہ دونوں بیٹے بھی مر گئے۔ یہ عورت کہتی ہے اسی گناہ کی وجہ سے میرے سامنے خانہ کعبہ موجود ہے، رب کا جلوہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہی ہوں۔ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سزا، یہ عذاب کے طور پر اور یہ انجام ہمیں رب نے دیا ہے۔ اس واقعے میں اور کتنی زیادہ سچائی ہے، اس واقعے کو آپ تھوڑا برطرف رکھیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آج دنیا کتنی زیادہ خود غرض ہو چکی ہے، بھائی کے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اب سوچئے اس وجہ سے وہ بھائی اپنے بھتیجے کو موت کے آغوش میں دھکیل دیا کہ یہ جب زندہ رہے گا نا تو جائیداد کا حصہ اسے بھی ملے گا، اس وجہ سے یہ نہیں رہے گا تو جائیداد کا حصہ صرف اور صرف ہم ہی کو ملے گا۔ اس وجہ سے یہ سفلی عمل، جادو ٹونا کر کے اپنے دونوں بھتیجے کو مار دیا۔ دولت کے نشے میں اس قدر لوگ اندھے ہو چکے ہیں کہ حرام حلال تو دور کی بات ہے، انسان کی جان تک بن آتے ہیں اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبرتناک ویڈیو ہے دوستوں، جسے آپ کو دیکھ کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی کا حق آپ اگر یہاں ماریں گے
تو آپ کو یہاں بھی سزا ملے گی اور کل میدان محشر میں بھی سزا ملے گی۔ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا دوستوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔